یہ جو قصہ ہے عمر بھر کا ہے، یہ جو قصہ ہے عمر بھر کا ہے، ایک مسافر کے کل سفر کا ہے۔ کچھ تو وہ ہے جسے خوشی کہیے، اور کچھ میری چشم تر کا ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں آپ بیتی کی روایت بہت زیادہ مستحکم نہیں ہے۔ شاید سماج ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا جہاں اپنے بارے میں لوگ کھل کر بات کر سکیں، اور معاشرہ فرد کو اس کی تمام خامیوں، کوتاہیوں اور ناہمواریوں کے ساتھ قبول کر سکے۔ میری 65 سالہ زندگی میں 60 برس تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کی یادوں سے میرا حافظہ بھرا ہوا تھا، اور اب دھیرے دھیرے سادہ کاغذ کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں اپنی کہانیوں میں حد المقدور کوشش کرتا رہا ہوں کہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو قارئین تک پہنچا سکوں، مگر باہر کی دنیا سے ہٹ کر ایک دنیا وہ بھی تھی جو میرے وجود سے جڑی ہوئی تھی، اور مجھے اکساتی تھی کہ میں اسے بیان کروں۔ 6 سال تک یادوں کو سمیٹنے اور انہیں حرفوں میں منتقل کرنے کے بعد اب یہی قصہ مسافر کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ اسے کتابی صورت جناب اجمل کمال صاحب نے دی ہے، اور پھر بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے ادارے آج سے شائع کیا ہے۔ گزشتہ 28 برسوں میں 7 افسانوی مجموعے اور 2 ناولوں کے بعد یہ میری 10ویں کتاب ہے، جو افسانہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ فیس بک پر ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ایسا کیا کیا ہے کہ میں نے اپنی آپ بیتی لکھی۔ شاید ان کا خیال ہے کہ آپ بیتی صرف معروف لوگ ہی لکھا کرتے ہیں، اور جو مشہور و معروف نہیں ہوتے ان کی زندگی میں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے۔ میری رائے اس سے ذرا مختلف ہے۔ آپ بیتی لکھنا در حقیقت خود کو پلٹ کر دیکھنے کا عمل ہے، اور اگر کسی میں اپنی بات کہنے کی صلاحیت ہے تو خود کو پلٹ کر دیکھنا، کھوجنا اور ماضی کے دریچوں سے نکالنے والا خود شناسی کا عمل قوت بیاں کی باہم یکجائی سے کرتا سے ابیس پر منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر شخص خود شناسی کے عمل سے نہیں گزرتا۔ اردو زبان میں بے شمار آپ بیتیاں لکھی گئی ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہم دنیا کی دیگر زبانوں میں لکھی گئی آپ بیتیوں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم شخصیت پرستی میں مبتلا لوگ ہیں۔ ہم کسی انسان کو بحیثیت انسان دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو زندگی میں اچھے اور برے عمل اور حالات سے گزر کر سماج کا حصہ بنتا ہے۔
چنانچہ لوگوں میں غیر شعوری طور پر یہ سوچ پروان چڑھتی چلی جاتی ہے کہ سماج انہیں خامیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح کچھ تو سماج کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے اور کچھ لوگ بھی اپنے اوپر غلاف چڑھائے رکھتے ہیں۔ ہمارے سماج کی بنیاد کچھ اس طرح بن گئی ہے، کوئی اپنے بارے میں لکھے تو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں۔ دوستو، سماج ایک دن میں نہیں بنتے، ایک دن میں تشکیل نہیں پاتے ہیں، وقت لگتا ہے۔ گرو اپ اور میچور ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ہمیں کتنا وقت لگے گا۔ بس ہمیں سماج کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ شاید میں نے ایسی ہی کوشش کی ہے اپنی زندگی کو اس کتاب کی صورت میں مرتب کرنے کی، ایک قصے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ مسافر کا ہے، اس کی کل زندگی کا۔ بہت بہت شکریہ۔